الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم جو مصیبت اور تکلیف کسی کو پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی پہنچتی ہے، اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، یقین کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سیدھا راہ دکھا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ انسانی مزاج میں ایک چیز عام طور پر پائی جاتی ہے، اور وہ اس کی جستجو میں رہتا ہے کہ جو بھی کام کرے اس کے انجام کی اس کو خبر ہو جائے۔ وہ تمام تر غیبی معاملات
جن کا اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے. بندہ اس ٹو میں رہتا ہے کہ میں جو کام کرنے لگا ہوں مجھے اس کے نتائج سے اطلاع مل جائے، میں باخبر ہو جاؤں، اس کا نتیجہ میرے حق میں نکلے گا یا میرے خلاف آئے گا. اگر یہ چیز ایسی ہی ہوتی جیسے انسان خواہش کرتا ہے تو پھر یہ کائنات، یہ جہان، یہ دنیا، یہ آزمائش، یہ امتحان گاہ، یہ بے مقصد نظر آتی. یہی ایک چیز ہے جس کے بل بوتے پر انسان کہہ سکتا ہے کہ وہ اپنے اوپر تقیہ، اعتماد اور بھروسہ کرنے کی بجائے کسی دوسری ہستی کا کہا ہوا مانتا ہے اور اس کے فیصلے پر زندگی گزارتا ہے. اسی مزاج کو جب آدمی اپنے اوپر حاوی کر لیتا ہے اور پھر دوسری قوت کا منکر ہو جاتا ہے یا اس کے اندر ضعف آ جاتا ہے اس کو تسلیم کرنے میں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان میں ایک بد خصلت پیدا ہوتی ہے جو اس کے لیے بے شمار مسائل کا پیش خیمہ بن جاتا ہے. اور وہ بری عادت یہ ہے کہ اس کو وہم ہونے لگتا ہے، وہ توہم پرست بن جاتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت زمانہ جہالت میں جہاں بے شمار برائیاں تھیں، ان میں سے ایک یہ بھی بری عادت اور خصلت لوگوں کے ہاں عام پائی جاتی تھی کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر وہم کرتے، خوف میں مبتلا ہو جاتے اور اللہ کو بھولنے کی وجہ سے اعتماد اور بھروسے کی کمی کی بنا پر وہ پھر جانوروں سے ڈرنا شروع کر دیتے. ایک طرف اپنے آپ کو بہادر، شجاع، اپنے قبیلوں کی فضیلتیں اور قصیدے بیان کرنے میں کسر نہیں چھوڑتے تھے، دوسری طرف اگر بلی گزر جاتی تو ڈر جاتے تھے. پرندہ اگر ان کے سامنے اپنی اڑان لیتا، دائیں طرف چلا جاتا تو کام کر لیتے، بائیں طرف اگر اس کی پرواز ہوتی تو وہ خوف کی وجہ سے ادھر ہی بیٹھے رہتے تھے، کچھ کر نہیں پاتے. یہ آج بھی ہمارے ہاں چیزیں موجود ہیں اور بدقسمتی سے یہ چیزیں اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہیں جب ہم اللہ کے بنائے ہوئے ایام، ہفتے اور مہینوں کو ان چیزوں کے حوالے کر دیتے ہیں. ان میں سے یہ مہینہ جو اسلامی تقویم کا دوسرا مہینہ ہے، جس کو صفر المظفر کہتے ہیں، یعنی محرم الحرام کے بعد آنے والا مہینہ، اس سفر کے مہینے کے حوالہ سے جہالت کے زمانہ میں جو چیزیں ان کے ہاں مروج ہو چکی تھی اور ان میں رسوخ آ چکا تھا، وہ یہ تھا کہ یہ مہینہ ہمارے لیے بلاؤں کی آمد کا مہینہ ہوتا ہے، مصیبتیں اترتی، یعنی چیزوں کو خود مؤثر بنا لینا، یہ فیصلہ کر لینا کہ جو اشیاء ہمیں نظر آتی ہیں ان کے پیچھے، ان کے اندر تاثیر پیدا کرنے والی کوئی اور ہستی ہے، اس کا انکار کر کے انہی کو خدا بنا لینا. اور اس مہینے کی مناسبت سے بالخصوص ایسی حرکات جو ہیں وہ ان کو عام کر دینا، وہ ان کے ہاں موجود تھی اور اب تک چلی آ رہی ہے. مار دھاڑ، ڈاکہ اور بے شمار معاشرتی برائیاں ان کے ہاں موجود تھی. کسی کی عزت محفوظ نہیں تھی، کسی کا گھر محفوظ نہیں تھا. اپنی خواہشات کی تکمیل میں وہ جو چاہتے، جیسا چاہتے وہ کر گزرتے تھے. کوئی قدغن نہیں تھا، کوئی قانون، کوئی پابندی والی بات وہ ان کے ہاں موجود نہیں تھی. تو اپنے اعمال کو درست کرنے کی بجائے انہوں نے کہا کہ احترام کا مہینہ گزرتا ہے
اور تسلسل کے ساتھ جب یہ مہینے اس طرح کے گزرتے ہیں اور پھر ہمارے کھانے کے لیے کچھ نہیں بچتا، گھر خالی ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ یہ کہتے کہ یہ سفر کا مہینہ جو ہے یہ ہمارے لیے گھروں کی بربادی کا مہینہ ہے، بجائے اس کے کہ وہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتے، اچھی سوچ پیدا کرتے، اور اگر محرم کے مہینوں میں وہ احتراماً جو ہے وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے تھے جو شریعت، دین یا انسانیت کے منافی تھا، تو ان کو چاہیے یہ تھا کہ وہ پھر یہ فیصلے اپنی مرضی کے مطابق نہ کریں، بلکہ سب مہینوں کے اندر ان احکامات کی پابندی کریں جن احکامات کو نازل کرنے والا ان مہینوں میں اللہ رب العزت نے، لیکن وہ اللہ کو بھول چکے تھے، پیغمبروں کی تعلیمات فراموش کر چکے تھے، تو اس کے نتیجہ کے اندر ان کے ہاں پھر جب یہ سوچ پیدا ہوتی تو اس کے نتیجہ میں توہم پرستی، اور پھر جس طرح میں نے عرض کیا کہ اللہ کی مخلوق سے ڈرنا یہ عام تھا۔ اسی مہینے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تنبیہ ان سے کہا کہ یہ جو کچھ تم خیال کر چکے ہو اور اس پر فیصلہ صادر کر چکے ہو، لا عدوہ ولا طیارت ولا حامت ولا سفر، بعض روایتوں میں اور بھی الفاظ آتے ہیں، یہ جتنی چیزیں ہیں کہ جن کے نتیجہ کے حوالہ سے تم سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے لیے خیر نہیں ہے، شر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا عدوہ، یاد رکھو بیماریاں ایک سے دوسرے کو لگتی ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کوئی متعدی بیماری نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ کیا کسی کو کوئی بیماری لگتی نہیں ہے؟ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کے لیے ایسے فرامین جاری کیے، احتیاط کے لیے ایسے ایسے اصول وضع کیے، لوگوں کو ہدایات اور تلقین کی جن سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ بیماریاں جو ہیں ان سے محفوظ رہنا ہے، اپنے آپ کو بلا وجہ مصیبت میں نہیں ڈالنا۔ صرف فیصلہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی تکلیفیں ہیں، بیماری ہیں، یہ جو تعدی ایک سے دوسرے کو منتقل ہونے والی چیزیں ہیں، ان کو بذاتی ہی یعنی اپنی حیثیت کے مطابق خدا نہیں بنا لینا کہ یہی سب کچھ ہے، لیکن ان کے اندر تاثیر اگر اللہ کی طرف سے ہے، اس کا فیصلہ ہے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو تیسرے کو پھیلتی جاتی ہے، بیماری کی شکل ہی اس طرح کی ہے، اس کے اندر پائے جانے والے اثرات وہ وائرس اس طرح کے ہیں جو ٹرانسفر ہوتے جاتے ہیں، تو اس کا انکار نہیں تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ جو ہمارے اونٹ ہیں ان میں بیماری لگ جاتی ہے ایک سے دوسرے کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے بتاؤ کہ ان میں سے پہلے کو جو بیماری لگی ہے وہ کس نے لگائی ہے؟ یعنی پہلے جب بیماری تھی نہیں اس وقت تو لگی ہے نا، جب وہ اللہ کی طرف سے ہے تو پھر یہ شکل بدلی ہے، تعدی امر آگے بڑھا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بیماری ہی سب کچھ ہے، اس کے پیچھے پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس تصور کو جو ہے وہ ختم کرنا مقصود تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے فرمایا یہ اصلاح ہونی چاہیے، لا عدوہ ولا طیارۃ۔ دوسری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یہ جو پرندوں کی اڑان کے ذریعے تم اپنی قسمت کا فیصلہ کرتے ہو، لا طیارۃ، یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، اس کے حکم کی پابند ہے، لیکن ہوتا یہ تھا کہ ان کی اڑان کی وجہ سے جب سوچ بدلتی، کام جو ہے وہ اسی طرح ہو جاتا، تو وہ اہل ایمان کو، اللہ والوں کو جو ان کے عقیدے کی اصلاح کی کوشش کرتے، خواہ وہ پیغمبر ہوتے یا پیغمبروں کے ساتھی ہوتے، وہ کہتے یہ ان کی نحوست ہے، ان کی وجہ سے ہمارے معاملات جو ہیں ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے انہوں نے کہا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب کوئی اچھائی بھلائی خوشحالی آتی تو کہتے یہ ہمارا کمال ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، لیکن اگر کوئی مصیبت آ جاتی، معاملہ جو ہے وہ دوسرا رخ اختیار کر لیتا، تو کہتے یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی وجہ سے ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر جو ہے وہ برکت ختم ہو گئی ہے، ہمارے بچے جو ہیں وہ بگڑ گئے ہیں، وہ اس کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ یعنی اس طرح کے خیالات، سوچیں، وہ چیزیں کہ جن کی وجہ سے متعون ٹھہریں اللہ کے پیغمبر اور اس کے ساتھی، وہ اڑانے شروع کر دیتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الا انما طائرهم عند اللہ، کسی چیز کا منحوس ہونا اور خیر اور بلا ہونا
یہ خیر و شر کے فیصلے اللہ کرتا ہے. طائرہم عند اللہ، اللہ کے ہاں ہیں یہ سب کچھ لکھی ہوئی چیزیں. ولیکن اکثرہم لا یعلمون، یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو کہنے والے اور اس طرح کے اکثر لوگ اس کی حقیقت کو نہیں جان پاتے کہ کس طرح اللہ رب العزت اس کائنات کو چلا کر خیر و شر جو ہے اس کو اس کائنات میں پھیلائے ہوئے ہیں. یعنی یہ پرندوں کی اڑان ہو، اسی طرح کے دیگر معاملات ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا طیرۃ ولا حامۃ، یعنی آپ اندازہ کریں ایک ہی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر برائیاں جو وہم کی وجہ سے پیدا ہوتی یا جن کے نتیجہ میں وہم ہو جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی اصلاح کر دی. فرمایا یہ الو کا بولنا، آج بھی ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے یہ فلاں جگہ پر الو بول رہے ہیں، یعنی یہ بربادی ہے. اپنے اعمال کی طرف بندہ توجہ نہیں کرتا کہ آخر یہ میرے گھر کی بربادی ہوئی کیوں ہے، یہ کون سی ایسی برائیاں ہیں، میرے برے اعمال ہیں جن کے نتیجہ کے اندر آج یہ بربادی مجھے آنکھوں سے نظر آ رہی ہے. تو پھر یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ الو بیٹھا تھا فلاں، یہ اس پرندے کی وجہ سے ہے، اس کے بولنے کی وجہ سے. آپ میں ولا حامۃ، کوئی الو کا بولنا جو ہے وہ منحوس نہیں ہے. اور آخر میں فرمایا ولا سفر، سفر کے مہینے کی مناسبت سے جو خیالات یہ جہالت کے لوگوں کے ہاں آ چکے ہیں اور جو اس کو منحوس سمجھتے ہیں. بالخصوص دو طرح کی رائے تھی. سفر کے مہینے کے آخری بدھ کے حوالے سے کچھ لوگ خوشی مناتے کہ چلو شکر ہے کہ سفر گزر گیا، لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ اس کو برائی تصور کرتے تھے. وہ کہتے تھے آخر میں بدھ آ گیا ہے، مہینہ ختم ہونے والا ہے، اس مہینے اللہ کے رسول کی بیماری شروع ہوئی تھی، لہذا یہ ہمارے لیے کوئی جو ہے وہ سعادت والی بات نہیں ہے، برا مہینہ ہے. حالانکہ یہ برائی، یہ خیر اور شر، یہ فیصلے اللہ کی طرف سے ہیں، خواہ پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ہی کیوں نہ ہو. اگر یہ وجہ ہے کہ حضور کو بیماری لگی تھی اور یہ مہینہ جو ہے وہ منحوس ہے، تو خدا نہ خواستہ پھر ربیع الاول کے مہینے میں تو حضور دنیا ہی چھوڑ گئے، اس کے بارے میں ہم کیا خیال کریں. تو یہ خود ساختہ فیصلے جو ہیں انسان کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ زبان سے کیا بات نکال رہا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی مروت چیزیں خواہ اس وقت ہوں یا اب ہوں لوگوں کے ہاں. دیکھا ہے کہ اب بھی کچھ بڑے شہروں کے اندر لوگ تفریحی مقامات کی طرف چلے جاتے ہیں، کچھ جو ہے وہ سوگ میں بیٹھ جاتے ہیں، یعنی جس جس طرح کے سوچ اور خیال ذہن میں آتا ہے فیصلے کیے جا رہے ہوتے ہیں. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مہینہ یا اس طرح کے دوسرے مہینے اللہ رب العزت کے سب مہینے ہیں، ان کے اندر فیصلے اللہ رب العزت کرتا ہے. ان کے اندر انسانی معاملات جو ہیں وہ سارے کے سارے تابع ہیں خدا کے حکم کے. بندہ اپنے بارے میں یہ فیصلہ نہ کر لے، یہی تو چیز ہے. اگر یہ وہم خیال پیدا ہو جاتا ہے اور انسان جو ہے وہ اس کے پیچھے لگتا ہے اور پھر اس کی اتباع میں کام کر گزرتا ہے اور نتائج برے آتے ہیں، تو پہلے ہی سوچ جو ہے وہ اس کی اسی طرح تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہم جہالت کے زمانہ میں کنا نصنعہ فی الجاہلیت، فرمایا وہ کیا کرتے تھے تم؟ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ ہم کاہنوں کے پاس آتے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کاہنوں کے پاس آ کر یہ جو اپنی قسمت کے لیے مارے مارے چوکوں میں پھرتے ہیں تمہاری قسمت کا حال کیا بتا سکتے ہیں؟ فلا تأتوا الکہان، یہ کاہن کچھ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کننا نتطیر، ہم پرندوں کی اڑان سے اپنی قسمت کا فیصلہ کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک. 3 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم پرندوں کی اڑان سے اپنی قسمت کا فیصلہ کر کے معاملات آگے بڑھاتے ہو تو تمہیں معلوم نہیں ہے ان کو خدا سمجھنے کی وجہ سے تم خدا کے منکر ہو چکے ہو. یہ اڑان اور اس کی وجہ سے فیصلوں کو یہ ان کے ہاتھ میں دے دینا، اللہ رب العزت کا انکار کر لینا عملی طور پر، فرمایا اس سے بڑا شرک اور کیا ہوتا ہے؟ یہی تو شرک ہے، اسی کی تو تمہیں سمجھ نہیں ہے. فرمایا وما منا الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے کہ انہوں نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ کوئی کام کرنے سے پہلے بندے کے ذہن میں خیال ضرور آتا ہے. دوسری جگہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاک شیء یجدہ فی نفسہ، بندہ اپنے جی میں سوچتا ہے ایسا نہ ہو جائے. فرمایا کوئی کام کرنے لگو حلال طیب اور شریعت کے احکامات کے مطابق ہو، فلا یصدنکم، یہ تمہارا وہم جو ہے وہ تمہیں روکے نا، اس خیال کو جھٹک دو. یہ کیسے ختم ہوگا؟ ولیکن اللہ یذہبہ بالتوکل، یہ اللہ پر اعتماد اور بھروسے کی وجہ سے یہ وہم وہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس وہم کا خاتمہ صرف اور صرف اللہ پر اعتماد اور بھروسے کی وجہ سے.
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتاتی ہے مشکل ترین لمحات کے اندر جب بظاہر نظر آتا تھا کہ یہ پسپائی ہے، یہ تو شکست ہونے والی ہے، چند سو کے مقابلہ کے اندر ہزاروں کے تعداد کے اندر دشمن موجود ہے، مگر اس وقت بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ وہ غزوہ احد ہو، بدر ہو، کوئی مشکل سے مشکل وقت ہو، قرآن مجید کی زبان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے اگر کوئی چیز جو ہے وہ علی اعلان بیان کی تو وہ کیا تھا؟ وہ جس کو ہم اپنے لفظوں میں کہتے ہیں اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، سب معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو اللہ نے قرآن میں نقل کیا، وقالوا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اسی پر تکیہ کرتے ہیں، فیصلے کار سازی اور کار ساز اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات، حسبنا اللہ، ہمیں کافی ہے۔ اللہم لا طائر الا طائرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک، یا اللہ کوئی پرندوں کی اڑان نہیں ہے، اگر ان کے اندر خیر تو میری قسمت میں رکھے تو ہوگا، اگر خیر نہیں ہے تو وہ پرندوں کی وجہ سے نہیں ہے، تیرے حکم کی وجہ سے، کوئی خیر نہیں ہے مگر جب تک تو عطا نہ کرے، اس لیے کہ تیرے علاوہ بندگی کے لائق کوئی نہیں ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں، لہذا پرندوں سے ڈرنے کی بجائے ہم صرف تیرا خوف دل میں بٹھاتے ہیں، اللہ سے ڈرنا، اسی پر جو ہے وہ توکل کرنا، اس توکل کو مضبوط سے مضبوط تر بنانا، یہ وہم کے خاتمے کا ذریعہ ہے۔ وہم کو جڑ سے اکھاڑنا اگر چاہتے ہو تو اللہ پر تو وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جب بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، پھر اللہ کہتا ہے میں تیرا ہو جاتا ہوں، پھر تجھے کسی اور کی جو ہے وہ حاجت نہیں ہوتی، خوف کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی تھی، ان کا خلاصہ ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یا غلام سم اللہ، اے بچے اللہ کا نام لیا کر ہر معاملے میں، احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ کو یاد رکھا کر اللہ تجھے یاد رکھے گا۔ آگے فرمایا احفظ اللہ تجد تجاہک، جب بھی تو اللہ کو یاد کرے گا اللہ تعالیٰ تیرے سامنے کھڑا ہوگا، اس لیے کہ تو نے اس پر بھروسہ کیا ہے، اعتماد کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو انسان بھول جاتا ہے پھر خدا نہیں ملتا اس کو، پھر دوسری چیزیں غالب آ جاتی ہیں، اور جب خدا کو چھوڑ کر دوسروں کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر مخلوق نہیں بلکہ ادنا ترین مخلوق جو ہے بندہ اس سے بھی ڈرتا ہے، جس طرح میں نے عرض کیا پرندوں سے ڈرتا ہے، بلیوں سے ڈرتا ہے، کتے سے ڈرتا ہے، فلاں چیز جو ہے وہ گزر گئی ہے میری منشا کے مطابق نہیں تھی، یہ برا ہے، آج میں نے کام پر نہیں جانا، آج بھی لوگ اسی طرح کرتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ فرمایا وَعْلَمْ، وہ اللہ کے بندے جان لے، ان الامت لو اجتمعوا علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک بشیء الا كتبہ اللہ، اگر یہ ساری امت، یہ ساری مخلوق اکٹھی ہو کر کسی چیز میں تجھے نفع پہنچانا چاہے تو اللہ کے لکھے ہوئے فیصلے کے بغیر کوئی چیز ایک ذرہ برابر بھی تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اور فرمایا وَلَوْ اجتمعوا علی ان يضروک لم يضروک الا بشیء قد كتبہ اللہ، اگر وہ تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے ساری مخلوق اکٹھی ہو کر، مگر اللہ نے تیری قسمت میں وہ جو ہے وہ نقصان نہ لکھا ہو، یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ تیرا بال جو ہے وہ بھی نہیں بگاڑ سکتے، کوئی حرکت ایسی نہیں ہو سکتی۔ یہ توکل، یہ اعتماد، یہ بھروسہ جب انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ مخلوق سے ڈرنے کی بجائے خالق کا خوف دل میں بٹھاتا ہے، اور جس دل کے اندر خدا کا ڈر اس طرح پیدا ہو جاتا ہے اللہ رب العزت دوسرے خوف اور ڈروں سے اس کو جو ہے وہ محفوظ کر لیتا ہے، آزاد کر دیتا ہے، بندہ پھر دوسروں سے نہیں ڈرتا، حقیقی طور پر خدا کی پہچان اور معرفت جب حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر کے مہینے کے حوالہ سے کوئی ایسی فضیلت بیان نہیں کی جس طرح کی روایتیں بیان کی جاتی ہیں، اخباروں میں بعض دفعہ آرٹیکل لکھے ہوتے ہیں کہ جو شخص جو ہے وہ مجھے بشارت دے گا کہ یہ مہینہ گزر گیا ہے میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، یعنی اس طرح کی جھوٹی روایتیں گھڑ کر ان کو منسوب کر کے اللہ کے رسول کی طرف چیزوں کی اہمیت کو جو ہے وہ بڑھایا جاتا ہے کہ اس کے مہینے کے حوالے سے اللہ کے رسول نے یہ کہا، کوئی ایسی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ دیگر مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے، اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس وقت لوگ جو ہے وہ شوال کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین کہنے لگی اگر شوال برا ہوتا تو مجھ سے بڑی خوش نصیب اور کون ہے کہ جس کی قسمت میں اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر منتخب کر لیا، اور میری شادی ہوئی ہے شوال کے اندر،
اور سفر کے مہینہ کے اندر سن 7 ہجری میں حضرت صفیہ ام المؤمنین کی شادی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ ہم شادیاں نہیں کرتے، سفر کے مہینہ گزر جانے تو پھر کریں گے۔ یہ جہالت ہے اسی طرح کی جس طرح حضور کی آمد اور بعثت کے وقت موجود تھی، کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، ہم وہاں ہی کھڑے ہیں۔ اللہ کے رسول کی بعثت، یہ انعامات جو اس محسن کے ذریعے ہمارے پاس آنے تھے، ہم ان کے منکر ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے ایمان کی اصلاح فرمائے، ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے، ہمیں وہ اعتماد اور توکل نصیب فرمائے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے اندر پیدا کرنا چاہتے تھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔